چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت یوسف بن ارطاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان اللہ کی اطاعت کی طرف لگتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے لگتا ہے، تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس نوجوان کا کھانا پینا کیسا ہے، یعنی حلال مال سے یہ کھاتا پیتا ہے یا حرام مال سے۔ تو اگر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نوجوان کا کھانا پینا تو حرام مال سے ہوتا ہے، حرام کی آمدنی سے ہوتا ہے، تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے اب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جو بھی عبادت کر رہا ہے اس کی وہ عبادت اسے کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام کی آمدنی سے کھا پی کر جو کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ اس کی یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو لہٰذا اس کی فکر چھوڑو۔ اور دوسری طرف اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس بندے کی آمدنی حلال مال کی ہوتی ہے، جو حلال مال سے کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کی فکر کرتا ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے اس بندے کی عبادت کھری ہے، یہ بندہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کر لے گا، یہ بندہ اس عبادت کو کر کر کے اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا، یا اللہ کے یہاں اس عبادت کی بدولت اونچا مقام حاصل کر لے گا، لہذا اسے گرانے کی فکر کرو، اسے جہنم میں لے جانے کی فکر کرو، اسے عبادت کرنے سے روکو۔ تو یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے کہ شیطان بھی اس کی فکر ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقہ ہے حرام کھانے کا، نہ جانے آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے بے شمار طریقے حرام کی آمدنی کے ایجاد ہو چکے ہیں، کتنے طریقے سے حرام کی آمدنی ہو رہی ہے، اور ہم لوگ بے پرواہ ہو کر ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے پیٹوں کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے یہ حرام کی آمدنی کا بھی جا رہا ہے۔ جیسے آج کل بجلی کی چوری عام ہے، ظاہر ہے اس سے جو آمدنی ہم بچا رہے ہیں وہ حرام کی ہو گئی۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر سرکاری ملازم ہے، بعض نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی سرکاری ملازم ہے وہ رشوت لینے پر تلا ہوا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، اس میں سود کا لین دین کر رہا ہے، بعض لوگ مستقل بیاج پر پیسے دیتے ہیں، اسی طریقے سے کم تولنا، کم ناپنا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کا اندر کمی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے طریقے، اور آج کل نوجوان موبائلوں میں گیم کھیلتے ہیں، اس کی جو آمدنی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بھی تو ایک قسم کا جوا ہے، بس اس کی شکل بدلی ہے کہ تاشوں سے وہ جوا موبائل فون میں گیم کے ذریعے سے آ گیا، تو اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے خود بھی اس کو کھا رہے ہیں، خود بھی ان پیسوں کے کپڑے خرید کر پہن رہے ہیں، اور بچوں کو بھی وہی کھلا رہے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے حرام کے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال ہمیں ان میں سے کسی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ جو اس طرح کی روزی جا رہی ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ حرام کی روزی ہمارے پیٹوں کے اندر جا رہی ہے۔